السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 73۔ احکام الانثیٰ تخالف الرجل فی ان السنۃ فی عانتها النطف۔ فرماتے ہیں کہ مؤنث وہ مرد کے مخالف ہے اس بات میں کہ عورت کے زیر ناف میں سنت یہ ہے کہ النطف یعنی ان بالوں کو اکھیڑا جائے، تو اکھیڑنا یہ سنت ہے، کیونکہ عورتوں کی جو بدن کی کھال ہے وہ نرم ہوتی ہے، اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ ان بالوں کو مونڈے۔ فرماتے ہیں ولا یسن ختانھا، اور عورتوں کی ختنہ یہ مسنون نہیں ہے، یعنی ختنہ کرنا مسنون نہیں ہے۔ وانما ہوا مکرمۃ، اور اگر ختنہ کی جائے تو یہ اچھا ہے۔ فرماتے ہیں علامہ حموی حاشیے میں کہ عورتوں کے حق میں ختنہ یہ اچھا ہے کیونکہ یہ لذت میں اضافہ کرتا ہے۔ وَيُسَنُّ حَلْقُ لِحْيَتِهَا لَوْ نَبَتَتْ، فرماتے ہیں اگر عورت کی داڑھی اگائے تو اس داڑھی کے بالوں کو مونڈنا یہ سنت ہے۔ وَيُسَنُّ حَلْقُ لِحْيَتِهَا، عورت کی داڑھی کے بالوں کو مونڈنا یہ مسنون ہے، لو نبتت، اگر بال اگائیں۔ فرمایا وَتُمْنَعُ عَنْ حَلْقِ رَأْسِهَا، اور عورت کو سر کے بال مونڈنے سے وہ روکا جائے گا، لیکن اگر کوئی عذر ہے یعنی مرض ہے یا کوئی دوسری تکلیف ہے تو عذر کی وجہ سے عورت کے اگر سر کے بال مونڈے جائیں تو اب کوئی حرج نہیں ہے، بغیر عذر کے جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر بغیر عذر کے بال مونڈ لیے جائیں تو پھر مردوں سے مشابہت ہو جائے گی، اور مردوں سے مشابہت وہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت پر لعنت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں وَمَنِيُّهَا لَا يَطْهُرُ بِالْفَرْقِ عَلَى قَوْلٍ، اور عورت کی منی وہ پاک نہیں ہوگی خرچنے سے ایک قول کی بنیاد پر، کیونکہ عورت کی منی وہ بنسبت آدمی کے وہ پتلی ہوتی ہے، اس لیے وہ خرچنے سے پاک نہیں ہوگی۔ وَتَزِيدُ فِي أَسْبَابِ الْبُلُوغِ بِالْحَيْضِ وَالْحَمْلِ، اور بلوغیت کے اسباب میں عورت بڑھ جاتی ہے حیض اور حمل کے ذریعے، یعنی آدمی پر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ عورت کو حیض اور حمل آتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بالغہ وہ ہو سکتی ہے۔ تو بلوغت کے جو اسباب ہیں تو اس میں عورت جو ہے وہ آدمی سے بڑھ کر ہے حیض اور حمل میں۔ وَيُكْرَهُ آذَانُهَا وَإِقَامَتُهَا، اور عورت کی اذان اور اقامت یہ مکروہ ہے، کیونکہ عورت کو بلند آواز کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ مؤدی الی الفتنہ ہو جائے گا۔ اگر عورت نے اذان دے دی تو اب اس کی اذان کو لوٹایا جائے گا بطور استحباب، یعنی استحبابی طور پر اسے لوٹایا جائے گا، لوٹانا مستحب ہے، اور اعادہ بھی صرف اذان کا ہوگا، اقامت کا نہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر مذکر ہونا، جو اذان کے لیے مذکر ہونا یہ صفت کمال ہے۔ اذان کی صحت کی شرط جو ہے مذکر ہونا نہیں ہے، بلکہ اذان کے کمال کے لیے وہ مذکر ہونا شرط ہے۔ تو عورت کی اذان جو ہے وہ مکروہ ہوگی، بس یعنی صحیح ہو جائے گی لیکن صحت وہ کراہت کے ساتھ ہوگی۔ وَبَدَنُهَا كُلُّهُ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، اور عورت کا پورا بدن جو ہے وہ عورت ہے، وہ چھپانے کی چیز ہے سوائے ہاتھ کے اور ہتھیلیوں کے اور دونوں قدم کے، علی المعتمد، معتمد قول کے مطابق۔ فرماتے ہیں وَذِرَاعِهَا عَلَى الْمَرْجُوحِ، اور عورت کی جو کلائیاں ہیں یہ بھی عورت ہیں مرجوح قول پر، تو مرجوح قول پر عورت کی کلائیوں کو بھی عورت کہا گیا ہے۔ اور مرجوح کیوں ہے تو علامہ حموی حاشی میں یہ فرماتے ہیں کہ
قاضی ابو یوسف سے یہ مروی ہے کہ جو عورت کی کلائیاں ہیں وہ عورت نہیں ہیں، اس لیے جو ہے عورت ہونا وہ مرجوح ہو گیا۔ لیکن بعض حضرات نے تصحیح کی ہے کہ نماز میں تو کلائیاں وہ عورت ہیں اور نماز کے باہر جو ہے وہ عورت نہیں ہے۔ وَصَوْتُهَا عَوْرَةٌ فِي قَوْلٍ، اور عورت کی آواز بھی جو ہے وہ عورت ہے ایک قول میں، یعنی جو شرح منیہ میں جو قول ہے اس قول کے مطابق عورت کی آواز بھی عورت ہے، کیونکہ آواز وہ مؤدی الی الفتنہ ہوتی ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ اگر نماز میں کوئی معاملہ پیش آئے تو مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں وہ کچھ نہیں کہیں گی بلکہ تصفیق کریں گی، عورتوں کے لیے تصفیق ہے۔ وَيُكْرَهُ لَهَا دُخُولُ الْحَمَّامِ فِي قَوْلٍ، اور عورتوں کے لیے حمام میں داخل ہونا مکروہ ہے ایک قول میں۔ تو پہلے وہ حمام ہوتے تھے کہ جس میں مرد اور عورتیں دونوں ایک ساتھ شامل ہو کر وہ غسل کرتے تھے، تو اب جو عمومی حمام ہیں تو ان حمام میں عورتوں کے لیے داخل ہونا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں بے پردگی ہے۔ لیکن علامہ حموی حاشیے میں یہ فرماتے ہیں کہ فتاوی قاضی خاں کے اندر یہ ہے کہ حمام میں مرد اور عورت سب کے لیے وہ داخل ہونا نہانے کے لیے یہ مشروع ہے، یہ جائز ہے۔ اب جائز و مباح یہ تب ہے یعنی جب کہ اس میں انسان کے اعضاء کھلے ہوئے نہ ہوں، تو جب بے ستری نہ ہو تو جائز ہے وہ۔ فرماتے وقیل یکرہ الا ان تکون مریضۃ او نفساء، اور ایک قول یہ ہے کہ حمام میں عورتوں کے لیے داخل ہونا مکروہ ہے، لیکن اگر عورت مریضہ ہے یا نفاس والی ہے تو اب ان کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے عذر ہے، ورنہ وہ اور کہاں جائیں گی، تو ان کے لیے جو ہے عذر ہے، اس وجہ سے کراہت بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں والمعتمد لا کراہت مطلقاً، اور معتمد یہ ہے کہ مطلقاً مکروہ نہیں ہے، چاہے مریض ہو اور نفسا ہو یا نہ ہو، مطلقاً جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ شرط یہی ہے کہ عورتیں وہ کپڑوں کے ساتھ نہائیں اور اتنے موٹے کپڑے ہوں کہ جن سے اعضائے بدنیہ ظاہر نہ ہوں، تو اب مطلقاً جو ہے وہ کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ وہ حمام عمومی حمام ہوتے تھے کہ جن میں سب نہاتے تھے۔ ولا ترفع یدیہا حذاء اذنیہا، اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں عورتیں اپنے ہاتھوں کو کانوں کے مقابل بلند نہیں کریں گی، بلکہ مونڈھوں تک جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گی۔ ولا تجہروا بقراءتہا، اور عورت بلند آواز سے قراءت نہیں کرے گی جہری نماز میں۔ ہاں، وتضم فی رکوعہا وسجودہا، اور عورت اپنے رکوع اور سجدے میں وہ سمٹ کر بیٹھے گی۔ ولا تفرج اصابعہا فی الرکوع، اور مرد جو رکوع میں اپنی انگلیوں کو کھولتے ہیں، عورتیں جو ہے وہ رکوع میں اپنی انگلیوں کو بھی کشادہ نہیں رکھیں گی بلکہ ملا کر۔ وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي صَلَاتِهَا صَفَّقَتْ وَلَا تُسَبِّحُ، اور جب عورت کو کوئی معاملہ پیش آئے نماز میں، جیسے کہ کوئی آگے سے گزر رہا ہو، پتہ نہیں کہ نماز پڑھ رہی عورت، تو صفقت، تو عورت جو ہے وہ تصفیق کرے گی کہ اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو وہ بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے گی۔ ولا تسبحو، اور سبحان اللہ نہیں کہے گی، لیکن مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہے گا تاکہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ نماز میں ہے۔ وَتُكْرَهُ جَمَاعَتُهُنَّ وَيَقِفُ الْإِمَامُ وَسْطَهُنَّ، اور عورتوں کی جماعت جو ہے وہ مکروہ ہے کہ عورتیں آپس میں جماعت کریں، تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر پھر بھی کریں گی تو کراہت کے ساتھ ان کی جماعت صحیح ہوگی، اور جو عورتوں کی جو امام بنے گی جو عورت، تو وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی،
فرماتے ہیں وَيَقِفُ الْإِمَامُ وَسْطَهُنَّ، اور اگر کوئی عورت امام بن جائے تو وہ عورت عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہوگی، کیونکہ اگر آگے کھڑی ہوگی تو وہ الگ نظر آئے گی کہ جس میں جو ہے وہ بے پردگی زیادہ ہے۔ ہاں، تو یعنی بے پردگی ہوگی، اس لیے جو ہے وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی، اور کراہت کے ساتھ ان کی جماعت ہوگی۔ وَلَا تَصْلُحُ إِمَامًا لِلرِّجَالِ، یہ تو عورتوں کا معاملہ، لیکن مردوں کی امامت کی صلاحیت عورت بالکل نہیں رکھتی ہے۔ تو عدم صلاحیت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مردوں کی امامت کے صحیح ہونے کی شرط وہ مذکر ہونا ہے۔ وَيُكْرَهُ حُضُورُهَا الْجَمَاعَةَ، اور عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا یہ مکروہ ہے۔ لیکن جماعت جو مسجد میں ہے، یعنی مسجد میں جو جماعت ہو رہی ہے اس میں عورتوں کا حاضر ہونا یہ مکروہ ہے۔ لیکن بیت اللہ کا عورتیں طواف کرتی ہیں تو وہاں مسجد حرام میں اگر جماعت ہو رہی ہے تو وہاں مسجد حرام کی جماعت میں عورتیں حاضر ہو سکتی ہیں، یعنی وہ مکروہ نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ، اور عورتوں کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے، تو مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے اپنے گھر میں پڑھنا۔ وَتَضَعُ يَمِينَهَا عَلَى شِمَالِهَا، اور عورتیں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں گی، تحت ثدیہا، اپنی پستان کے نیچے، یعنی سینے پر رکھنا ہے پستان کے نیچے۔ وَتَضَعُ يَدَيْهَا فِي التَّشَهُّدِ عَلَى رُكْبَتَيْهَا، اب تشہد میں جو مرد بیٹھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو وہ گھٹنوں کے پاس رکھتے ہیں، لیکن عورتیں جو ہیں وہ پیچھے کر کے تھوڑے رانوں پر رکھیں گی، یعنی سمٹ کر بیٹھیں گی۔ فرماتے ہیں وَتَضَعُ يَدَيْهَا فِي التَّشَهُّدِ، اور عورتیں اپنے ہاتھوں کو تشہد میں عَلَى رُكْبَتَيْهَا، اپنے گھٹنوں پر رکھیں گی۔ لیکن علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں یہاں پر درست یہ ہے کہ فخذیہا ہو، یہ ناسخین کے قلم کی خطا ہے۔ علی فخذیہا، عورتیں اپنے ہاتھوں کو تشہد میں رانوں پر رکھیں گے، تبلغ رؤوس اصابعہا رکبتیہا، اس حال میں کہ اپنی انگلیوں کے پوروں کو گھٹنوں تک پہنچاتے ہوئے۔ وتتورق، اور عورتیں جو ہیں وہ تشہد میں بیٹھتے وقت اپنے دونوں پیروں کو بائیں جانب نکال دیں گی، تو بائیں جانب نکال کر جو ہے عورتیں بیٹھیں گی۔ ولا جمعۃ علیہا لیکن تنعقد بہا، فرماتے ہیں اور عورتوں پر جمعہ نہیں ہے، لیکن اگر 3 لوگ امام کے علاوہ ہوں، جن 3 میں کی ایک جو ہے وہ عورت ہے، تو ایسے 3 سے جمعہ منعقد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ولیکن تنعقد بہا، لیکن عورت سے جو ہے وہ جمعہ منعقد ہو جائے گا کہ جس کے ساتھ 2 مرد اور یعنی جماعت میں شریک ہوں۔ تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے مسافر اور غلام اور مریض پر جمعہ جو ہے فرض نہیں ہے، لیکن اگر یہ شریک ہو جائیں تو ان کی شرکت سے جو ہے وہ جمعہ منعقد ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر عورت اگر 3 میں کی ایک ہے تو اس سے بھی جو ہے جمعہ منعقد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ولا عیدا ولا تکبیرہ تشریق، اور عورت پر جو ہے وہ عید کی نماز نہیں ہے اور تکبیر تشریق بھی نہیں ہے۔ اب تکبیر تشریق یہ عورت پر نہیں ہے، یہ امام اعظم کے مذہب پر ہے، کیونکہ امام اعظم مذکر کی شرط لگاتے ہیں، لیکن صاحبین کے نزدیک جو ہے یہ تکبیر تشریق عورتوں پر بھی واجب ہے، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ فرماتے ہیں ولا تسافروا الا بزوج او محرم، اور عورتیں وہ شوہر یا محرم کے بغیر سفر نہیں کریں گی۔ ولا یجب الحج علیہا الا باحدہما، اور عورتوں پر حج بھی واجب نہیں ہے مگر شوہر یا محرم میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ ولا تلبی جہرن، اور عورت بلند آواز تلبیہ بھی نہیں پڑھے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آہستہ کہے گی۔ ولا تنزع المخیطہ، اور عورتیں جو ہیں وہ سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں اتاریں گی، یعنی سلے ہوئے کپڑے انہیں پہننا ہے۔ ولا تکشف رأسہا، عورت اپنے سر کو بھی نہیں کھولے گی۔
تو جیسے نماز میں عورت اپنے سر کو نہیں کھولے گی، ایسے یہاں پر احرام میں بھی اپنے سر کو نہیں کھولے گی۔ ولا تسعى بین المیلین الاخضرین، اور عورتیں دو سبز میلوں کے درمیان وہ سعی بھی نہیں کریں گی، کیونکہ دو سبز میلوں کے درمیان وہ تیز دوڑنا ہوتا ہے بوقت سعی، لیکن عورتیں جو ہیں وہ تیز نہیں دوڑیں گی۔ ولا تحلق، اور عورت جو ہے وہ سر بھی نہیں مونڈے گی۔ وانما تقصر، بلکہ وہ قصر کرائے گی، یعنی 1 انچ کے برابر جو ہے وہ بال کٹائے گی۔ ولا ترملو، اور عورتیں جو طواف کے شروع 4 چکر میں جو اکڑ کے چلنا ہوتا ہے تو وہ مرد کے لیے ہے، عورتیں وہ رمل بھی نہیں کریں گی۔ والتباعد فی طوافها عن البیت افضل، اور عورتوں کا اپنے طواف میں بیت اللہ سے دور ہونا یہ افضل ہے، تو بیت اللہ سے دور ہو کر عورتیں جو ہیں وہ طواف کریں، یہ ان کے لیے افضل ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ مردوں سے اختلاط سے بچے رہیں گی۔ ولا تخطب مطلقاً، اور عورتیں مطلقاً جو ہے وہ خطبہ نہیں دے سکتی، عورت مطلقاً خطبہ نہیں دے سکتی، نہ تو جمعے کا، کیونکہ خطیب کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جمعے کا امام بننے کی صلاحیت رکھے، اور عورت جو ہے وہ جمعے کی امامت نہیں کر سکتی، اس لیے وہ خطبہ بھی نہیں دے سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی آواز خود عورت ہے، اس لیے بھی جو ہے وہ خطبہ نہیں دے سکتی۔ لیکن یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ پیچھے یہ مسئلہ گزر گیا کہ بادشاہ اگر نابالغ بچے کو جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دے دے، تو ان نے خطبہ دے دیا بچے نے، اور دوسرا کوئی بالغ نماز پڑھا دے تو اب یہ صحیح ہے۔ تو یہاں پر نابالغ بچہ بھی تو جمعہ اور جمعے کے علاوہ دیگر نماز کی امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کا خطبہ دینا صحیح ہے۔ تو یہاں پر عورت اگر امامت کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے تو اس کا بھی جو ہے صحیح ہونا چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ جو وہ نابالغ بچہ ہے وہ فی الحال امامت کی صلاحیت نہیں رکھ رہا ہے، لیکن وہ جب بالغ ہو جائے گا تب تو صالح امامت بن جائے گا، لیکن مؤنث جو ہے وہ مردوں کی امامت کی صلاحیت نہ تو فی الحال رکھتی ہے نہ فی المعال رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں وَتَقِفُ فِي حاشیۃ الموقف لا عند الصخرات، اور عورتیں جب وقوف عرفہ کریں گی تو حاشیۃ الموقف تو ٹھہرنے کی جگہ ہے میدان عرفات، اس کے کنارے میں کھڑے ہوں گی، یعنی وہی دور کھڑے ہوں گی، لا عند الصخرات، وہ پہاڑیوں کے پاس وہ کھڑی نہیں ہوں گی کہ جہاں پر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، تاکہ مردوں کے اختلاط سے بچی رہیں۔ وَتَكُونُ قَاعِدَةً وَهُوَ رَاكِبٌ، اور اگر مرد سواری پر ہے تو عورتیں جو ہے وہاں پر بیٹھیں گی، میدان میں جو ہے وہ بیٹھیں گی، اس لیے کہ اگر وہ بھی سواری پر رہے تو اس میں یعنی پردہ کم ہے، تو بیٹھیں گے، اور مرد جائیں اگرچہ سوار رہے۔ وَتَكُونُ قَاعِدَةً، اور عورتیں جو ہیں وہ اس میدان میں بیٹھیں گی اور اس حال میں کہ جو ہے مرد سوار ہو۔ وَتَلْبَسُ فِي إِحْرَامِهَا الْخُفَّيْنَ، ہاں فرماتے ہیں اور عورتیں اپنے احرام میں جو ہے وہ خفین پہنے رہیں گی، خفین پہنیں گی، ہاں تاکہ جو ہے وہ پردہ رہے، بے پردگی نہ ہو۔ وَتَتْرُكُ طَوَافَ الصَّدْرِ لِعُذْرِ الْحَیض، اب طواف 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک طواف قدوم ہوتا ہے جو جاتے ہی کیا جاتا ہے، دوسرا طواف زیارت ہے جو کہ فرض ہے، اور تیسرا طواف وداع ہے۔ تو جو طواف صدر، طواف قدوم ہے، تو وہ حیض کے عذر کی وجہ سے عورتیں جو ہے چھوڑ سکتی ہیں، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ وَتَتْرُكُ طَوَافَ الصَّدْرِ، عورتیں طواف صدر کو چھوڑ دے گی حیض کے عذر کی وجہ سے۔ وَتُؤَخِّرُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ لِعُذْرِ الْحَیض، لیکن اگر حیض آ گیا اور طواف زیارت ابھی نہیں کیا ہے تو طواف زیارت کو مؤخر کرے گی۔ وَتُكَفَّنُ فِي 5 أَثْوَابٍ، اور عورت کو کفن دیا جائے گا 5 کپڑوں میں، ہاں کیونکہ سنت کفن عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہیں اور مردوں کے لیے 3۔ فرماتے ہیں وَلَا تَؤُمُّ فِي الْجَنَازَةِ، اب عورت وہ نماز جنازہ میں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ اب رہیں عورتیں
تو وہی ہے عورتوں کی امامت اگر کرے گی تو کراہت کے ساتھ صحیح ہو جائے گی، لیکن جو امام ہے وہ عورتوں کے بیچ میں یعنی کھڑی ہوگی، صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ نماز جنازہ میں امامت نہیں کرے گی، یعنی مردوں کی امامت نہیں کرے گی، جیسا کہ علامہ حموی حاشیہ میں فرماتے ہیں وَلَوْ فَعَلَتْ سَقَطَ الْفَرْضُ بِصَلَاتِهَا، لیکن اگر نماز جنازہ میں عورتوں نے مردوں کی امامت کی، وَلَوْ فَعَلَتْ، اگر مردوں کی امامت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی امامت اگر مردوں کے ساتھ ہے تو پھر مردوں کی نماز تو جو ہے باطل ہو جائے گی، صرف عورت کی نماز ہوگی، اور اس اکیلے کی نماز سے جو فرض کفایہ ہے نماز جنازہ وہ ساقط ہو جائے گا، تو فرض ساقط ہو جائے گا۔ وَلَوْ فَعَلَتْ، اور اگر مردوں کی امامت اس نے کی تو فرض ساقط ہو جائے گا اس کی نماز سے، اور اس کے پیچھے جو مرد ہیں ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وَلَا تَحْمِلُ الْجَنَازَةَ، اور عورتیں وہ جنازے کو نہیں اٹھائیں گی، وَإِنْ كَانَتِ الْمَيِّتُ أُنْثَىٰ، اگرچہ میت جو ہے مؤنث کی ہو تب بھی عورتیں جنازے کو نہیں اٹھائیں گی، اس لیے کہ عورتوں کے ساتھ وہ کمزوری اور نقاہت ہے، اور دوسری بات یہ کہ عورتیں جو ہیں وہ جنازے کے ساتھ رونا دھونا کریں گی، اس لیے جو ہے انہیں منع ہے جنازے کو اٹھانا۔ وَيُنْدَبُ لَهَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ فِي التَّابُوتِ، اب عورت کے لیے مندوب ہے کہ عورت کے تابوت میں قبہ نما جو ہے کچھ بنایا جائے، جیسے یعنی قبر کو بنایا جاتا ہے، ایسے ہی جو ہے عورت کا جنازہ جو تابوت ہے تو اس کے اوپر بھی ایسا پردہ رکھ دیا جائے تاکہ جو ہے عورت کے جنازے کا پردہ رہے۔ تو تابوت میں جو ہے وہ قبہ نما یعنی کچھ بنا دیا جائے، پردہ ڈال دیا جائے۔ ولا سہم لہا، اور عورتیں اگر جو ہے وہ جہاد میں شریک ہو جائے تو عورت کے لیے حصہ نہیں ہے، ولا سہم لہا، عورت کے لیے حصہ نہیں ہے۔ وانما یرضخ لہا ان قاتلت، ہاں اگر اس نے جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، تو اس کو بطور انعام دیا جائے گا، جیسے نابالغ کو بطور انعام دیا جاتا ہے۔ ولا تقتل المرتدۃ والمشرکہ، اب عورت اگر مرتد ہو جائے، معاذ اللہ اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے تو مرتد کو قید نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے روکا جائے گا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور اگر عورت مشرکہ ہو جائے تو اس کو قید کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں ولا تقبل شہادتها فی الحدود والقصاص، اور حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہے، اور حدود و قصاص کے علاوہ میں مقبول ہے، کیونکہ حدود و قصاص کا معاملہ یہ ہے کہ ایک میں جو ہے وہ حد لگنی ہے، اس میں سزا ہے، قصاص یعنی بدلے میں قتل کیا جانا ہے، تو اب گواہی بھی جو ہے وہ کامل چاہیے، اور عورت وہ ناقص العقل ہے، اس لیے عورتوں کی گواہی حدود و قصاص میں مقبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَتَعْتَكِفُ فِي بَيْتِهَا، اور عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی، اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی، مسجد میں اعتکاف نہیں کرے گی، کیونکہ مسجد میں اس کا اعتکاف کرنا وہ باعث فتنہ ہے۔ فرماتے ہیں وَيُبَاحُ لَهَا خِضْبُ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا، اور عورتوں کے لیے مباح ہے ہاتھ اور پیروں پر مہندی اور خضاب لگانا، تو مہندی لگانا یہ مباح ہے، بخلاف الرجل، برخلاف آدمی کے، کہ آدمی کے لیے ہاتھ اور پیر پر مہندی لگانا وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بال اور داڑھی پر اگر مہندی لگائے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، الا لضرورت، مگر ضرورت کی وجہ سے، کہ ضرورت کی وجہ سے آدمی مہندی بھی لگا سکتا ہے اور کالا خضاب بھی لگا سکتا ہے۔ ضرورت کیا کہ جہاد کے لیے اگر نکلے تو اب مجاہدین کے لیے جائز ہے، ان کے لیے ضرورت ہے، تاکہ دشمنوں کی نظر میں یعنی یہ ہیبت کا سبب بنے، دشمن مرعوب ہو جائیں۔ وَالتَّضْحِيَّةُ بِالذَّكَرِ أَفْضَلُ مِنْهَا، اور مذکر جانور کو قربان کرنا یہ افضل ہے بنسبت مؤنث کے۔
لیکن علامہ حموی حاشیے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو مذکر جانور کا قربان کرنا یہ افضل ہے، تو یہ بکروں اور جو ہے بھیڑوں وغیرہ میں ہے کہ اس میں مذکر کا گوشت افضل ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، لیکن اونٹ اور گائے میں مؤنث جو ہے وہ مذکر سے افضل ہے، اس لیے کہ اونٹ اور گائے میں مؤنث کا گوشت جو ہے وہ زیادہ لذیذ اور اچھا ہوتا ہے۔ وہی علی النصف من الرجل فی الارث والشہادۃ والدیۃ نفسا او بعضا، فرماتے ہیں اور مؤنث یہ بنسبت مرد کے عادی ہے وراثت میں، یعنی اس کو وراثت عادی ملے گی، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصے کے برابر ہے، تو اس کا مطلب مؤنث کا حصہ وہ آدھا ہے۔ والشہادت، ایسے شہادت میں عادی ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور دیت میں بھی جو ہے یہ مرد سے عادی ہے، اب چاہے نفس کی دیت ہو یا عضو کی دیت ہو۔ نفس کی دیت جیسا اگر مرد کے لیے 100 اونٹ ہیں تو عورتوں کے لیے 50۔ ونفقۃ القریبی، اور عورت جو ہے وہ مرد سے عادی ہے قریب کے نفقے میں۔ قریب کا نفقہ کا مطلب کہ اگر کسی بچے کا چاچا ہے اور ماں بھی ہے، تو چاچا مذکر ہے اور ماں یہ جو ہے مؤنث ہے، تو یہاں پر دونوں پر جو ہے اس بچے کا نفقہ ہوگا، تو اگر چاچا پر 2 ثلث ہیں تو ماں پر جو ہے وہ آدھا 1 ثلث ہوگا۔ مثلا اگر نفقہ 90 روپے ہے تو مؤنث یعنی عورت پر، ماں پر وہ 30 روپے ہوں گے 1 ثلث، اور چاچا پر 2 ثلث یعنی 60 روپے ہوں گے، تو قریب کے نفقے میں بھی عورت عادی ہے مرد سے۔ ولا ينبغي ان تولي القضاء وان صح منها في غیر الحدود والقصاص، فرماتے ہیں کہ مناسب یہ نہیں ہے کہ عورت وہ قضاءت کی والی ہو، تو عورت قاضی نہیں بن سکتی۔ وان صح منها في غیر الحدود والقصاص، اگرچہ عورت کی طرف سے قضاءت صحیح ہو جائے گی حدود و قصاص کے علاوہ میں، کہ اگر عورت نے اگر فیصلہ کوئی کر دیا اور حدود و قصاص کے علاوہ کوئی معاملہ ہے تو اگرچہ قاضی بننا اس کا مناسب نہیں تھا، لیکن اگر اس نے فیصلہ کیا تو وہ صحیح ہوگا۔ وَبُضَعُهَا مُقَابَلٌ بِالْمَهْرِ، یہ مقابل نہیں ہے اس میں فاعل، مقابل مفعول پڑھا جائے گا، یعنی عورت کی بضع کے مقابلے میں مہر رکھا گیا ہے، تو مہر مقابل ہوا بضع کے، تو عورت کے بضع کے مقابلے میں مہر رکھا گیا ہے۔ دون الرجلی، یعنی نہ کہ مرد کی کسی بھی چیز کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ وَتُجْبَرُ الْأَمَةُ عَلَى النِّكَاحِ دُونَ الْعَبْدِ فِي رِوَایَةٍ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ باندی کو تو نکاح پر مجبور کیا جائے گا، غلام کو نہیں، کہ تاکہ یہ کوئی گناہ نہ کر لیں کہ جس سے ان کی قیمت میں کمی ہو جائے اور آقا کو نقصان ہو۔ اس لیے اگر غلبہ شہوت ہے تو پھر باندی کو مجبور کیا جائے گا نکاح پر، غلام کو نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ ایک روایت کے میں ہے۔ معتمد یہ ہے کہ عدم الفرق بینہما فی الجبر، کہ مجبور کرنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر جو ہے غلبہ شہوت ہے تو دونوں کو مجبور کیا جائے گا۔ وَتُخَيَّرُ الْأَمَةُ إِذَا عُتِقَتْ بِخِلَافِ الْعَبْدِ، ہاں اگر باندی کا جو ہے وہ نکاح ہو گیا اور جب وہ آزاد ہوئی تو باندی کے لیے خیار عتق ہوگا، غلام کے لیے خیار عتق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام تو بعد میں طلاق دے سکتا ہے، وہ طلاق کا مالک ہے، اور عورت جو ہے وہ نکاح سے نہیں نکل سکتی، اس لیے اگر اس کی پسند کا نکاح نہیں ہوا تو وہ بعد عتق جو ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ مرد سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لے، تو باندی کو اختیار دیا جائے گا جب وہ آزاد ہو جائے برخلاف غلام کے۔ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، تو باندی کو اختیار دیا جائے گا اگرچہ اس کا شوہر آزاد ہو، تو آزاد ہو تب بھی اختیار ہے۔ وَلَّبَنُهَا مُحَرِّمٌ فِي الرَّضَاعِ دُونَهُ، اور عورت کا دودھ جو ہے وہ حرمت رضاعت لاتا ہے، یعنی عورت کے دودھ سے
وہ حرمت پھر رضاعت ثابت ہوگی، دونہ ہو مرد کے دودھ سے نہیں، کہ اگر مرد کا رطوبت اگر مرد کے اتر آئی اور بچے نے اگر اس کو پی لیا، دودھ پیتے بچے نے پی لیا، تو مرد سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وَتُقَدَّمُ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْحِضَانَةِ وَالنَّفْقَةِ عَلَى الْوَلَدِ الصَّغِيرِ۔ اب فرماتے ہیں کہ نابالغ بچہ ہے تو نابالغ بچے کی پرورش میں عورتوں کو جو ہے مقدم رکھا جاتا ہے آدمیوں کی بنسبت، اس لیے کہ عورتیں پرورش اچھی کرتی ہیں بچوں کی، لیکن فرماتے ہیں نفقے میں بھی جو ہے عورتوں کو مقدم رکھا جائے گا مردوں پر۔ تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب کہ نابالغ بچے کی ماں جو ہے وہ مالدار ہو اور باپ تنگ دست ہو، تو اب اس صورت میں ماں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ نفقہ اٹھائے۔ فرماتے ہیں وَتُقَدَّمُ عَلَى الرِّجَالِ، عورتوں کو مقدم رکھا جائے گا مردوں پر نابالغ بچے پر نفقہ کرنے میں اور اس کی پرورش میں۔ وَفِي النَّفْرِ مِن مُزْدَلْفَةَ إِلَى مِنَا، اور میدان عرفات سے میدان مزدلفہ کی طرف آتے ہیں، پھر مزدلفہ سے منی کی طرف آتے ہیں، تو مزدلفہ سے منی کی طرف آنے میں فی النفر یعنی پھرنے میں، تو مزدلفہ سے منی کی طرف پھرنے میں عورتیں جو ہیں وہ آگے رہیں گی تاکہ مردوں سے اختلاط نہ ہو۔ وفی الانصراف من الصلاۃ، اور نماز سے پھرنے میں بھی عورتوں کو آگے رکھا جائے گا کہ اگر باجماعت نماز عورتیں پڑھ رہی ہیں مردوں کے ساتھ، تو پھر عورتوں کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ پہلے گھر چلی جائیں، بعد میں آدمیوں کو حکم دیا جائے گا۔ وَتُؤَخَّرُ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ وَالْمَوْقِفِ، فرماتے ہیں اور عورتیں وہ مردوں کی جماعت میں پیچھے رہیں گی، مؤخر ہوں گی کہ پیچھے کھڑی ہوں گی۔ والموقف ایسی جو ہے میدان عرفات میں ٹھہرنے کی جگہ میں بھی عورتیں وہ کناروں پر کھڑی ہوں گی۔ یہ مسئلہ پیچھے آ گیا ہے، جیسے کہ علامہ حموی حاشی میں فرماتے ہیں کہ قد مر سابقاً، گزشتہ میں یہ گزر گیا ہے کہ عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا یہ مکروہ ہے، ایسے بیت اللہ سے طواف میں دوری افضل ہے، اور میدان عرفات میں کنارے میں کھڑی ہوں گی، پہاڑوں پر کھڑی نہیں ہوں گی۔ فتأمل ہو، تو اس کو یعنی غور کر لے۔ فرماتے ہیں وفی استماع الجنائز عند الامام، اب امام کے پاس اگر یعنی امام کو کئی جنازے کی نماز پڑھانی ہے، کئی جنازے ہیں، تو جنازوں کے جمع ہونے میں عورتیں پیچھے رکھی جائیں گی امام کے، تو امام کے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ مردوں کے جنازے ہوں گے۔ اور وَتُجْعَلُ عِنْدَ الْقِبْلَةِ، تو جانب قبلہ عورتوں کا جنازہ رکھا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ عِنْدَ الْإِمَامِ، اور مرد کا جنازہ وہ امام کے قریب رکھا جائے گا۔ وَكَذَا فِي اللَّحْدِ، اور یوں ہی لحد میں رکھا جائے گا کہ جانب قبلہ وہ عورتیں رکھی جائیں گی۔ ہاں یہ اس سے سمجھ میں آیا، لیکن علامہ حموی حاشی میں فرماتے ہیں کہ وَكَذَا فِي اللَّحْدِ کا عطف جو ہے وہ فَيُجْعَلُ عِنْدَ الْقِبْلَةِ اس پر نہیں ہے کہ یعنی عورتوں کو جانب قبلہ رکھا جائے گا اور یوں ہی لحد میں رکھا جائے گا، یہ اس پر عطف نہیں ہے، بلکہ وَكَذَا فِي اللَّحْدِ کا عطف جو ہے وَتُؤَخَّرُ فِي جَمَاعَةِ الرِّجَالِ اس عبارت پر ہے۔ اب ترجمہ ہوگا کہ عورتیں مردوں کی جماعت میں وہ پیچھے کھڑی ہوں گی، یعنی مؤخر کی جائیں گی۔ وَكَذَا فِي اللَّحْدِ، اور یوں ہی لحد میں جو ہے عورتیں مؤخر کر کے رکھی جائیں گی کہ جانب قبلہ وہ مردوں کے جنازے ہوں گے اور بعد میں جو ہے پیچھے عورتوں کے جنازے ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَتَجِبُ الدِّيَةُ بِقَطْعِ ثَدْيِهَا او حلمتہ، اور عورت کی پستان کے کٹنے میں دیت واجب ہوگی کہ اگر پستان کو کسی نے کاٹ دیا تو اس کی دیت واجب ہوگی۔ او حلمتہ، یا پستان حلمتہ میں ضمیر ثدیہا، عورت کی پستان کی گھنڈی کٹنے پر بھی دیت واجب ہوگی۔ بخلافہ من الرجل، برخلاف مرد کی گھنڈی کے، پستان تو ہے نہیں یہاں پر، تو اگر گھنڈی کسی نے مرد کی کاٹ دی تو یہاں پر دیت واجب نہیں ہوگی۔ فَإِنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ، اس لیے کہ اس میں حکومت ہے۔ حکومت میں جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی فَإِنَّ فِيهِ حُكُومَةَ عَدْلٍ، کیونکہ اس میں جو ہے ایک عادل کا انصاف ہے۔
ایک عادل کا انصاف یہ ہوگا کہ اس گھنڈی کٹے ہوئے آدمی کے برابر میں کوئی غلام کھڑا کیا جائے اور اسے بھی غلام فرض کر کے دونوں کی قیمت میں جو تفاوت ہوگا وہ تفاوت جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ فَإِنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ، تو یہی ایک عادل کا انصاف ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا قِصَاصَ بِقَطْعِ طَرْفِهَا بِخِلَافِهِ، اور عورت کے عضو کے کٹنے پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے صرف عورت کی تخصیص کی کہ عورت کے عضو کے کٹنے پر جو ہے قصاص نہیں ہے، بخلاف ہی برخلاف آدمی کے کہ اس کے عضو کے کٹنے پر قصاص ہے۔ لیکن علامہ حموی حاشم فرماتے ہیں کہ تمام متون میں وہ اس طرح ہیں کہ آدمی ہو یا مرد دونوں کے عضو کے کٹنے میں کوئی قصاص نہیں ہے، کیونکہ اعضاء جو ہے وہ اموال کی طرح ہے اور عضو کی دیت میں جو ہے وہ تفاوت ہے۔ تو اگر یعنی دیت لی جائے تو مرد کی دیت وہ عورت کی دیت سے جو ہے وہ ڈبل ہوتی ہے، تو جب دیت میں تفاوت ہے تو قصاص میں بھی تو برابری نہیں ہوگی، تو اس لیے یعنی برابری نہ ہونے کی وجہ سے قصاص متعذر ہوگا۔ تو یہ جو کہا ہے کہ عورت کے عضو کے کٹنے پر قصاص نہیں ہے برخلاف آدمی کے، یہ تمام متون کے برعکس ہے۔ لیکن واقعات میں یہ ہے کہ اگر عورت نے مرد کا ہاتھ کاٹ دیا تو اب یہاں پر قصاص ہوگا، عورت پر قصاص ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے عورت کی انگلی کاٹی جائے گی، اس لیے کہ یہاں ناقص وہ کامل کو پورا کر دے گا جبکہ صاحب حق راضی ہو جائے، یعنی وہ پورا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہاں پر کہہ دیا ہے، ورنہ تو تمام متون میں یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کے عضو پر جو ہے کوئی قصاص نہیں ہے۔ ولا قسامۃ علیہا، اور عورت پر قسامت بھی نہیں ہے۔ قسامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی مقتول پایا گیا اور ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے قتل نہیں کیا ہے، تو اس بستی کے 50 لوگوں کو قسم کھلائی جاتی ہے، تو اس قسم میں جو ہے وہ عورت شامل نہیں ہوگی۔ ولا قسامۃ علیہا، اور عورت پر قسامت نہیں ہے۔ ولا تدخلوا مع العاقلۃ، اور عورت جو ہے وہ عاقلہ کے ساتھ داخل نہیں ہوگی۔ عاقلہ کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کے جو گھر والے ہوں گے یا جو پیشے والا ہوں گے تو ان پر دیت واجب ہوتی ہے، تو قاتل کے عاقلہ پر دیت واجب ہوتی ہے، تو جن گھر والوں پر دیت واجب ہو رہی ہے ان میں عورت شامل نہیں ہوگی۔ ولا تدخلوا مع العاقلہ، عاقلہ کے ساتھ عورت یہ داخل نہیں ہوگی۔ لیکن علامہ حموی حاشیے میں یہ فرماتے ہیں کہ شرح نقایہ سے بحوالہ متاخرین یہ ہے کہ عورتیں بھی وہ شامل ہوں گی مردوں کے ساتھ، کہ اگر بستی میں کوئی مقتول پایا جائے۔ یہی امام طحاوی نے پسند کیا ہے اور یہی صحیح ہے۔ فلا شیء علیہا من الدیۃ لو قتلت خطأ، تو اگر عورت نے بطور خطا قتل کر دیا تو اب عورت پر کوئی دیت واجب نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی، عورت پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ بخلاف الرجل، برخلاف آدمی کے، کہ اگر آدمی نے قتل کر دیا تو عاقلہ کے ساتھ یہ قاتل بھی شامل ہوگا۔ فإن القاتل کأحدہم، اس لیے کہ قاتل بھی ان میں سے ہی ایک ہے۔ اب اگر عورت نے جو ہے زنا کر لیا تو اسے رجم کیا جائے گا، اس طرح کے گڈھا کھود کر جو ہے رجم کیا جائے گا تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ وَيُحْفَرُ لَهَا فِي الرَّجْمِ، عورت کے لیے گڈھا کھودا جائے گا رجم میں اگر اس کا زنا بینہ سے ثابت ہو جائے، تو بینہ ثابت ہو یا عورت خود اقرار کر لے۔ وَتُجْلَدُ جَالِسَةً، ایسی اگر عورت شادی شدہ ہے، عورت اگر جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہے تو زنا کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے، تو بیٹھا کر جو ہے وہ کوڑے لگائے جائیں گے۔ والرجل قائما، اور مرد کو کھڑے کر کے کوڑے لگائے جائیں گے۔ ولا تنفى سیاستاً، اب حد زنا کے بعد حاکم جو ہے وہ شہر بدر کر سکتا ہے 1 سال تک، لیکن عورت کو جو ہے بطور سیاست و مصلحت شہر بدن نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفى سیاستاً، عورت کو بطور مصلحت شہر بدن نہیں کیا جائے گا تاکہ جو ہے یہ اور نہ بگڑ جائے باہر جا کے۔ وَيُنْفَى هُوَ عَامًا، اور مرد کو شہر بدر کیا جائے گا 1 سال
تک کوڑے لگنے کے بعد سیاستاً بطور سیاست و مصلحت ہے، لا حدن یہ حد میں شامل نہیں ہے، ولا تکلف الحضور للدعوی اذا کانت مخدرتاً۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ پردے میں رہنے والی ہے تو دعویٰ اگر وہ کرے تو دعویٰ کے لیے عورت کو حاضر ہونے کا مکلف نہیں کیا جائے گا کہ وہ دربار قضا میں حاضر ہو، ولا للیمین اور نہ جو ہے یمین کے لیے اسے مکلف بنایا جائے گا، بل یحضر الیہ القاضی بلکہ قاضی اس کے پاس جو ہے کسی کو بھیجے گا، او یبعث الیہ نائبہ یا اپنے نائب کو اس کے پاس بھیجے گا، بحلفہا بحضرت شاہدین کہ وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں اس عورت سے قسم لے، تو قسم کے لیے جو ہے وہ بھیجے گا۔ اب اگر عورت جو ہے اپنا کسی کو وکیل بنائے تو عورت کا وکیل بنانا یہ مقبول ہوگا اگرچہ سامنے والا مد مقابل راضی نہ ہو، تو خصم کی رضا کے بغیر عورت کا وکیل بنانا یہ مقبول ہے، جبکہ عورت وہ پردے میں رہنے والی ہو، یہ بالاتفاق ہے۔ ہاں فرماتے ہیں ولا تبتدأ الشابۃ بسلام، اور نوجوان عورت کو پہلے سلام نہیں کیا جائے گا، وتعزیۃً اور نہ جو ہے پہلے تعزیت اسے پیش کی جائے گی، اگر کوئی مصیبت آ گئی اس پر تو مرد جو ہے وہ تعزیت پیش نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں ولا تجابو، یعنی نہ تو عورت کو پہلے سلام کیا جائے گا اور نہ عورت کے سلام کا جواب دیا جائے گا۔ ہاں ولا تشمتو، تو یہ عورت کا یعنی جواب بھی نہیں دیا جائے گا، نہ پہلے سلام کیا جائے گا، یعنی یہ جو ہے باعث فتنہ ہے۔ ولا تشمتو، اور نہ عورت کی چھینک کا جواب دیا جائے گا۔ ولا وتحرم الخلوۃ بالاجنبیہ، اور اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے۔ ویکرہ الکلام معہا، اور عورت کے ساتھ گفتگو بھی حرام ہے۔ واختلفوا فی جواز کونہا نبیۃ، اب علماء کا اختلاف ہے اس بات میں کہ عورت کا نبی ہونا جائز ہے یا نہیں۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ نبوت کی شرط جو ہے وہ ذکورت ہے، مذکر ہونا، لیکن جو بعض اہل ظواہر وغیرہ ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذکر ہونا یہ شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت مریم کی نبوت کا جو ہے فیصلہ کیا کہ حضرت مریم نبی تھی۔ فرماتے ہیں کہ یعنی نبی ہونا عورت کا جائز ہے نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ واختار فی المسائرۃ جواز کونہا نبیۃ لا رسولۃ، لیکن مسائرہ میں یہ اختیار کیا ہے کہ عورت کا نبی ہونا تو جائز ہے، رسول ہونا جائز نہیں۔ کیوں؟ یعنی اس لیے کہ نبی ہونا بھی جو ہے وہ ممکن ہے، امکان کا قول کیا ہے، لیکن یہ امکان بھی جو ہے تب تھا جبکہ ہمارے نبی جو ہے دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور حضور کے بعد تو جو ہے نبی ہونا یہ جائز ہی نہیں ہے، امکان عقلی بھی نہیں ہے۔ لا رسولۃ، ہاں کہ رسول ہونا یہ جائز نہیں ہے، تو نبی ہونا بھی صرف ممکن ہے، تو اس کی وجہ فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں لأن الرسالۃ مبنیۃ علی الاشتہار، اس لیے کہ رسالت کی بنا وہ شہرت اور اعلان پر ہے، ومبنا حالہن علی الستر، اور عورت کی حالت کی بنا جو ہے وہ ستر پر ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے آپ کو وہ پردے میں رکھیں گی، بخلاف نبوت کے کہ نبوت کی شرط جو ہے وہ شہرت نہیں ہے۔ والتمام فیہا، مکمل گفتگو وہ مسائرہ میں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں وہ بادشاہی ٹیکسوں میں داخل نہیں ہوں گی، کما فی الولوالجیہ من القسم